الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں میں ڈھال نہ بنا لیا کرو، تم نیکی یا پرہیزگاری نہیں کرو گے اور لوگوں میں صلح نہیں کراؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو قسمیں بلا ارادہ زبان سے نکل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر گرفت نہیں کرتا، لیکن جو قسمیں سوچ سمجھ کر اٹھائی جاتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی بردبار ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مالک الملک نے مخلوق کے لیے اپنی ہدایت اس طرح عطا فرمائی کہ انسان کی ساری زندگی کے پہلو اس میں اجاگر کر دیے، اور جو بھی معاملات پیش آنے والے ہیں ان کے متعلق وقتاً فوقتاً ہدایات فرمائیں، تاکہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مومن بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسے کسی مقام پر بھی کوئی دقت پیش نہ آئے اور کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم نے کس طرح اور کس پر ایمان لانا ہے، جس کے متعلق آپ کے سامنے مفصل بیان کیا گیا ہے کہ ایمان اس پر لانا ہے جو سب کا مالک، سب کا خالق اور وحدہ لا شریک ہے، اور جو قادر مطلق ہے۔ اور پھر ایمان کے بعد اظہار اور قربانی کا ذکر فرمایا گیا، عبادات کا ذکر فرمایا گیا، اور پھر معاشی زندگی کے متعلق تفصیل سے بیان فرمایا گیا کہ ماں باپ سے تعلق کس طرح رکھنا ہے، ماں باپ کے تم پر کتنے احسانات ہیں۔ تمہارے لیے جو دعا قبول ہو سکتی ہے وہ ماں باپ کی دعا ہے، اور یہ دعا سب سے افضل ہے۔ اس سلسلے میں ماں کا حق سب سے اول ہے۔ ماں باپ کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں، لیکن یہ اس لیے دہرائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام ہدایات آپ کے ذہن میں تازہ ہوتی رہیں۔ یہ نہ ہو کہ پچھلی باتیں آپ بھولتے جائیں اور اگلی باتیں سنتے جائیں، آپ کے ذہن میں پورا نقشہ موجود ہو کہ کس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ جو بھی احکام سنائے گئے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ ملا کر سنایا جاتا ہے۔ ماں باپ کی تابعداری کے لیے جو قصہ قرآن پاک میں آیا ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اہمیت والا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو ماں باپ سے کس طرح تعلق رکھنا چاہیے، اس لیے پھر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پیسا فرمایا اس لیے اس قصے پھر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا آدمی تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ رہ گیا۔ اس کی ساری کائنات یہ بچہ اور ایک گائے کی بچیا تھی۔ جب اس کی روح نکلنے لگی تو اس نے بچیا جنگل میں چھوڑ دی اور کہا، یا اللہ، میں اس بچیا کو تیری حفظ و امان میں چھوڑتا ہوں کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اسے عطا فرمانا، اور میرے بچے کی تو حفاظت فرما۔ جب بچہ بڑا ہو گیا تو اس نے اپنی ماں کی خدمت شروع کی۔ وہ سارا دن لکڑیاں اکٹھی کرتا، پھر انہیں فروخت کر کے جو کچھ لاتا اس میں سے ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا، ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کرتا اور ایک دوسری ضروریات پر خرچ کرتا۔ اس طرح ساری رات اللہ تعالیٰ کی بات بھی کرتا اور اپنی روزی بھی کماتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹے، تمہارے باپ نے تمہارے لیے جنگل میں ایک بچیا چھوڑی تھی، تم جاؤ اور اسے لے آؤ۔ اس کا رنگ زرد ہے، یعنی وہ سنہری گائے کے طور پر مشہور ہے۔ وہ کسی کے پاس نہیں جاتی۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ لوگوں کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ تم جا کر یہ کہنا کہ یا اللہ، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے طفیل میری گائے مجھے عطا فرما، تو بچیا خود بخود تمہارے پاس آ جائے گی۔ اسے گردن سے پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ وہ لڑکا جنگل میں گیا اور جا کر آواز دی تو وہ بچیا جو لوگوں کو دیکھ کر بھاگ جاتی تھی خود بخود اس کے پاس آ گئی۔ اس نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور ساتھ لانا شروع کیا۔ بچیا نے کہا کہ تم مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے ماں نے حکم دیا ہے کہ تم اسے پکڑ کر لانا، سوار ہونے کا ماں نے حکم نہیں دیا۔ بچیا نے کہا کہ اگر تم مجھ پر سوار ہو جاتے تو میں بھاگ جاتی، لیکن تم نے ماں کا حکم مانا ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے کوئی اعتراض نہیں کر سکتی۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر تو پہاڑ کو ساتھ چلنے کے لیے کہے تو وہ بھی تمہارے ساتھ چلے،
جب وہ بچیا کو لے کر ماں کے پاس پہنچا تو ماں نے کہا کہ اسے بازار میں لے جاؤ اور اسے 3 درہم میں فروخت کرو، لیکن جو خریدنے والا ہو اسے یہ شرط رکھنا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر فروخت کروں گا۔ جب لڑکا اسے لے کر بازار گیا تو راستے میں ایک انسان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے لڑکے سے کہا کیا گائے فروخت کرتے ہو؟ لڑکے نے کہا ہاں میں اسے فروخت کرتا ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا کتنے میں فروخت کرتے ہو؟ اس لڑکے نے کہا 3 درہم میں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ماں سے پوچھ لوں۔ اس نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں، تم ماں سے نہ پوچھو اور تم اس کے 6 درہم لے لو اور بچیا مجھے دے دو۔ لڑکے نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، پہلے میں اپنی ماں سے پوچھوں گا پھر اسے فروخت کروں گا۔ وہ چلا گیا اور لڑکا شام کو واپس آ گیا اور پھر کہا کہ ماں وہ مجھے 6 درہم دیتا تھا، لیکن تو نے مجھے اجازت نہیں دی تھی اس لیے میں نے فروخت نہیں کی۔ جاؤ اسے 6 درہم میں دے دو، لیکن یہ شرط ضرور رکھنا کہ پہلے میں اپنی ماں سے پوچھوں گا۔ وہ لڑکا پھر گیا، وہی آدمی اسے ملا۔ اس نے کہا 6 درہم میں دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں دیتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ پہلے میں اپنی ماں سے پوچھوں۔ اس نے کہا ماں سے نہ پوچھو، میں تمہیں 12 درہم دیتا ہوں۔ لڑکے نے کہا تم مجھے چاہے 1,00,000 درہم کیوں نہ دو، لیکن میں اس وقت تک نہیں بیچوں گا جب تک میں اپنی ماں سے نہ پوچھ لوں۔ لڑکا پھر ماں کے پاس آیا اور ماں کو بتایا کہ اس کی ماں نے کہا بیٹا وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے جو تیری آزمائش کے لیے راستے میں بیٹھا ہے، اب تو ایسا کر کہ اس کے پاس جا اور اسے پوچھ کہ میں اسے کتنے میں فروخت کروں۔ چانچہ لڑکا پھر اسے اس انسان کے پاس لے گیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس لڑکے نے اسے وہی کچھ کہا جو اس کی ماں نے اسے بتایا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ یہ سچ ہے، تم ابھی اسے بالکل فروخت نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ اس قسم کی گائے تلاش کر کے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کریں اور پھر اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو ماریں تو وہ بیان دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اس قسم کی گائے اور کسی جگہ نہیں، اس لیے جب وہ تجھ سے یہ گائے مانگنے آئیں تو تم ان سے کہنا کہ مجھے اس کی ساری چمڑی اشرفیوں سے بار کر دو، پھر میں اسے دوں گا۔ قصہ یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو بہت امیر تھا اور اس کی ایک ہی لڑکی تھی۔ اس کا ایک بھتیجا تھا، وہی اس کا وارث تھا۔ وہ اس کی جائیداد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی موت کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بوڑھا نہیں مرتا تو اس نے سوچا کہ بوڑھے کو قتل کر دیتا ہوں، اس کی لڑکی سے شادی کر لوں گا اور اس کی ساری جائیداد کا بھی مالک بن جاؤں گا۔ اس نے رات کو اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو لے جا کر نیک لوگوں کے دروازے کے سامنے پھینک دیا جو ایک دوسری بستی میں رہتے تھے، اور دروازہ بند کر کے رہتے تھے۔ صبح اس نے واویلا شروع کر دیا کہ میرا چچا قتل ہو گیا اور مجھے اس کا قصاص دیا جائے۔ تلاش کرتے ہوئے وہ ان لوگوں کے دروازے سے ملا۔ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا کہ تم نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یا وہ لوگ حضرت موسیٰ کے سامنے پیش ہوئے اور کہا اس سے ہماری جان چھڑائیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اسے کس نے قتل کیا، یہ خام خام سے جھگڑا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو حکم ہوا کہ ان لوگوں سے کہو کہ گائے ذبح کریں، اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے کر اس مقتول کو ماریں تو وہ خود بتائے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس یتیم کی مدد فرمانے کے لیے حکمت تھی جس کے باپ نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ گائے کس قسم کی ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے خوبصورت ہو، بچی نہ ہو، نہ جوان ہو، اس نے کبھی پانی نہ کھینچا ہو، کبھی ہل نہ چلایا ہو، زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت معلوم ہو۔ سب جگہ تلاش کرنے کے بعد وہ گائے اس لڑکے کے پاس سے ملی۔ انہوں نے کہا کہ یہ گائے ہمیں دو تاکہ ہمارے جھگڑے کا فیصلہ ہو۔ لڑکے نے کہا کہ میں اس شرط پر یہ گائے دوں گا کہ مجھے اس کی چمڑی اشرفیوں سے بھر کر دو۔ چنانچہ سب لوگوں نے اشرفیاں جمع کیں اور اس کے چمڑے میں بھر کر اسے دیں۔ وہ راضی ہو گیا اور اس طرح ان کا معاملہ بھی حل ہو گیا اور باپ کی بیٹے کے حق میں دعا قبول ہوئی۔ یہ قصہ آپ کو اس تعلقات میں سے صرف ایک تعلق کا بتایا ہے جن کے استوار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے معاشی زندگی کے دوسرے افراد، مسکینوں، مسافروں، یتیموں، سوالیوں وغیرہ کے ضمن میں بھی بتایا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پر از روئے شفقت ہاتھ رکھے گا اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی جتنے یتیم کے سر پر بال ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جو یتیم کو محبت اور شفقت سے پالے گا تو قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے جس طرح ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی کر کے لوگوں کو دکھائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری نصیحتیں اور ہدایت فرمائیں، اور پھر رفیقہ حیات کے متعلق فرمایا کہ اس کو کس طرح رکھنا ہے اور اس کو کس طرح محبت، ادب، احترام اور پردے سے رکھنا ہے، اور ان کا کتنا لحاظ رکھنا ہے۔ جس طرح تم اپنی قیمتی چیز یعنی کھیتیوں کا لحاظ رکھتے ہو، اسی طرح ان کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے فرمائیں۔ اب جو ارشاد پاک آپ کو سنایا گیا ہے، یہ بھی ایک عام عادت کے متعلق ہے۔ عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر بات پر قسم اٹھاتے تھے، اور اب بھی اٹھاتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی اٹھاتے ہیں۔ معمولی بات پر واللہ باللہ کہہ کر قسمیں اٹھاتے ہیں، اور بعض لوگ تو غصے میں آ کر ایسی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں کہ باپ کے ساتھ جھگڑا کر کے کہتے ہیں میں باپ کے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا، ماں سے بھی کبھی بات نہیں کروں گا، اور اس گھر میں نہیں آؤں گا، یہ بات نہیں کروں گا، یہ نیکی نہیں کروں گا وغیرہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ مذکورہ ارشاد پاک میں فرمایا۔ اس ارشاد پاک کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بہنوئی بشیر بن نعمان تھے۔ وہ کسی بات پر اپنی بیوی سے خفا ہوئے اور انہیں گھر سے نکال دیا، جس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو غصہ آیا، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں بشیر بن نعمان سے بات نہیں کروں گا اور نہ ان کے گھر میں جاؤں گا۔ بشیر بن نعمان اپنی غلطی پر پچھتائے، انہوں نے صلح کی کوشش کی اور اپنی بیوی کو گھر لے جانا چاہا۔ لوگوں نے آ کر عبداللہ بن رواحہ سے کہا کہ صلح کر لو اور بشیر بن نعمان سے اپنے تعلقات بحال کر لو، لیکن انہوں نے کہا کہ اب میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، اس لیے اب میں نہ تو ان کے گھر جاؤں گا اور نہ ان سے صلح کروں گا۔ پھر اس عرصے میں ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا کہ حضرت بکر صدیق اپنے خالہ زاد بھائی مصعب بن اساتہ سے ناراض ہو گئے۔ مصعب بن اساتہ ایک غریب آدمی تھے اور ان کا سارا خرچہ حضرت بکر صدیق پورا کرتے تھے۔ جب مصعب بن اساتہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا اور اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات نازل کر دی، تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد نہ تو میں ایسے بات کروں گا اور نہ ہی اس کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ اس قسم پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا۔ شان نزول میں جو ان 2 واقعات کا ذکر آیا ہے، اس قسم کے اور بھی واقعات ہوں گے، لیکن دراصل یہ مخلوق خدا کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے کہ لوگوں تم نیکی کے معاملے میں قسم مت اٹھاؤ، اور اگر جوش میں آ کر قسم اٹھا بھی لو تو ایسی قسم جو نیکی سے باز رہنے کی ہو اس کو فوراً توڑ دو، اس کو توڑنے میں ثواب ہے، اور اس قسم کو توڑنا فرض ہے۔ ہاں البتہ اس کا کفارہ دے دینا چاہیے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا اتنی ہی نقد رقم دے دو، یا 3 روزے رکھو۔ قسمیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک قسم لغو، ایک قسم غموس، ایک قسم منعقد۔ قسم لغو تو یہ ہے کہ انسان نے کسی جھوٹی بات پر قسم اٹھائی اور بعد میں وہ بات کسی اور طرح سے ثابت ہوئی، اور یہ لغو قسم ہے جس پر نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی کفارہ ہے۔ قسم غموس یہ ہے کہ انسان گزشتہ بات پر جان بوجھ کر قسم اٹھائے اور جھوٹ بولے کہ یہ بات اس طرح تھی۔ یہ ایسی قسم ہے جس پر کفارہ نہیں بلکہ گناہ ہے، اور سخت گناہ ہے۔ تیسری قسم منعقد ہے، یعنی انسان کسی آنے والی بات کے متعلق قسم اٹھا لے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور پھر اس قسم کو توڑے تو اس قسم کے لیے کفارہ ہے۔ اب ان تینوں قسموں کے کئی مسائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا کے نام کے بغیر کوئی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی اور کا نام لے کر قسم اٹھائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قسم میں کفر یا کلمہ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے انسان کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض قسمیں تو بہت ہی عجیب قسم کی ہوتی ہیں، اور وہ قسمیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے تم میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مخلوق خدا میں کوئی قدر عزت نہیں ہوتی، اگر وہ محفل میں آئیں تو تم انہیں اچھا مقام نہیں دو گے، اگر وہ تم سے رشتہ مانگیں تو تم انہیں اس رشتے کے قابل نہیں سمجھو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کی اتنی عزت ہوتی ہے کہ جس چیز کی وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ حضرت ابو حفص کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سفر میں کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مزدور بے ہوش پڑا ہے۔ انہوں نے اسے ہوش میں لانے کے لیے اس کی مالش کی۔ جب وہ ہوش میں آ گیا تو اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے؟
اس نے کہا کہ میرے پاس ایک گدھا تھا اور میری ساری کائنات وہی گدھا تھا، وہ گم ہو گیا ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو اس پر بڑا رحم اور ترس آیا۔ وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ یا اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک اس کا گدھا واپس نہیں آ جاتا میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دیکھا کہ گدھا سامنے سے آ گیا۔ یہ قسم اللہ والوں میں ایک کی تھی، اس لیے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں اور دنیا والوں کی قسموں میں بڑا فرق ہے۔ دنیا والے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں، جن کے لیے قسم اٹھانا بھی گناہ ہے، قسم توڑنا بھی گناہ ہے اور اس پر عمل کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ والے دین کے معاملے میں جوش میں آ کر اور محبت میں آ کر قسم اٹھاتے ہیں، اور ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دیں، جس طرح حضرت بکر صدیق نے قسم اٹھائی تھی یا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قسم اٹھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم سنایا تو انہوں نے فوراً قسم توڑ دی۔ یہی ارشاد پاک جو اس وقت نازل ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اس پر فوراً عمل کرنا شروع کر دیا اور اپنی زندگی کو اس ارشاد پاک کا پابند بنا لیا۔ یہ بات صرف اس ارشاد پاک کے متعلق نہیں بلکہ جتنے بھی ارشاد پاک نازل ہوتے رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام دل و جان سے اس کی پابندی کرتے رہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس وقت اور آج اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک کئی بار سننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک روشن ضمیر اور ایک پاک باطن اور دوسرے کوڑ باطن اور سیاہ دل لو دماغ والے۔ روشن ضمیر لوگوں کی جو قسمیں اور تکالیف ہوتی ہیں وہ ان کی ترقی اور درجات کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں اور مخلوق خدا کی ہدایت کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جو سیاہ دل و دماغ والے ہوتے ہیں وہ ہر معاملے اور ہر عمل میں اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہوا کہ انسان اس طریقے پر زندگی گزارے کہ جس طریقے پر چلنے سے اس کے دین اور دنیا دونوں بہتر اور اچھے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہوں، اور دونوں جہانوں میں اسے عزت اور سرخروئی ملتی ہو، اور دونوں جہانوں کے غموں سے اسے نجات حاصل ہوتی ہو۔ یہ طریقہ دل و دماغ کو روشن کرنے والا ہے، اور دل و دماغ صرف اس وقت روشن ہوتے ہیں جب انسان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے وہ نور ربانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک میں ہے، اس کا ورود انسان کے دل میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح زندگی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہو جاتی ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی وہ ہوتی ہے جو دل و دماغ کو روشن کرنے والی ہوتی ہے، اور اس طرح انسان دونوں جہانوں کے غموں سے نجات بھی حاصل کرتا ہے اور دونوں جہانوں کی عزتیں بھی اسے ملتی ہیں، اور اس کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اور ہر عمل میں اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید نہیں ہوتے۔ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، عابد بھی ہوتے ہیں، حاجی بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی ساری صفتوں کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے روشن نہیں ہوتے، اس لیے انہیں اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوتی۔ بات بات پر ان سے لغزش ہوتی ہے اور گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ان لغزش اور گناہوں پر وہ اصرار کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ دونوں جہانوں میں رسوا ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت آپ کے سامنے اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ سارے وہ لوگ ہیں جو دینی اور دنیاوی مصیبتیں لے کر یہاں آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں، اور یہ خیال اور یقین لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے، یہاں آنے سے اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور ہماری مشکلات کو حل کرے گا، تو پھر ہم آپ کو وہ بہترین راستہ بتاتے ہیں جس سے آپ کا مدعا حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور پیوستگی اور روشنی عطا ہوتی ہے، جس سے انسان برائی اور اچھائی میں تمیز کر سکتا ہے اور اپنی زندگی خدا کے حکم کے مطابق گزار سکتا ہے۔ جب انسان نیکی اور صراط مستقیم کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اس ہمت اور توفیق کی بنا پر جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرتی ہے، تو وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ یہ محفل اس غرض و غایت کے لیے ہے کہ سارے لوگ اس محفل میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں،
کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں اور دونوں جہانوں کی مرادیں لے کر یہاں سے لوٹیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔